ویلکم ٹو کرائم اسٹوریز، دس از میرب ذیشان. ویورز، اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، مینشنز ہوتے ہیں، اور وہاں پر ملازمین کام کرتے ہیں اور امیر لوگ غریب لوگوں کو ہائر کرتے ہیں تاکہ وہ ان کو چند پیسے دے کر ان سے اپنے گھر کے کام شام کروا سکیں. زیادہ تر یہاں پر چھوٹے بچوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ ان پر روب ڈالا جا سکے، انہیں اپنے انڈر کیا جا سکے اور انہیں جس طرح سے چاہیں اس طرح سے کام کروایا جا سکے. لیکن ان کا خیال رکھنا بھی ایک انسانی، ایک اخلاقی ذمہ داری ہے جس سے اکثر لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. اس حوالے سے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کو جہانگیر خان صاحب نے رپورٹ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جہانگیر صاحب، کیا واقعہ پیش آیا؟ پلیز ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ واقعہ کوئی پہلی دفعہ اس نوعیت کا واقعہ پیش نہیں آیا. اس سے پہلے بھری پڑی ہے لاہور کی، بلکہ پورے پاکستان کی یا پنجاب کی تاریخ ایسے واقعات تھے جن میں جو کم سن گھریلو ملازمین ہیں ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور اسی طرح کے واقعات میں کئی بچے، معصوم بچے جو ہیں وہ جان سے بھی گئے ہیں. حالیہ واقعے کی بات کی جائے تو ملت پارک تھانے کے حدود میں گزشتہ رات یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے، جس میں ایک 9 سال کی بچی جس کا نام زینب ہے اور قصور سے اس کا تعلق ہے. اس بچی کو اس کے والدین نے ملت پارک کے علاقے میں سلمان نامی ایک شخص کے ہاں ملازمت پر رکھوایا تھا. رات گئے یہ معلوم ہوا کہ اس بچی کو بڑی بری طرح سے جھلسی ہوئی یا جلی ہوئی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. ہسپتال پہنچ کر دوران علاج یہ بچی دم توڑ جاتی ہے، اور پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچی فوری طور پہ ہسپتال نہیں لائی گئی، بلکہ اس کو جلے ہوئے تقریباً کوئی 24 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا تھا، اور 24 گھنٹے بعد اس کو طبی امداد کے لیے ہسپتال لایا گیا ہے. یعنی اس کی ڈیتھ اس کے جلنے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، ڈیلے کرنے کی وجہ سے؟ یہ تو جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس کا تعین کیا جا سکے گا، لیکن یہ جب انکشاف ہوا کہ 24 گھنٹے اس بچی کو کہاں رکھا گیا، کیوں رکھا گیا، تو اس میں بڑے افسوسناک پہلو سامنے آئے کہ جو مالکان ہیں انہوں نے زحمت نہیں کی کہ ایک بچی جو جلی ہے، اب وہ جلی کس طرح سے ہے. اس معاملے پر ابھی تفتیش جاری ہے کہ اس کو انٹینشنلی جلایا گیا ہے یا یہ حادثاتی طور پر جلی ہے. دونوں صورتوں میں جب بچی کو گھر کے اندر رکھ کر معمولی نوعیت کا ٹریٹمنٹ دینے کی کوشش کی گئی، اس کو برنال لگایا گیا، اس کو کوئی نیلی دوائی لگائی گئی کہ یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جب اس بچی کی حالت مزید بگڑی، مزید کرٹیکل ہوئی، تو پھر مالکان مزید خوف زدہ ہوئے اور اس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. ہسپتال وہ بچی دم توڑ گئی، جس کے بعد پھر پولیس کو کال کی گئی اور پولیس نے اس بچی کے والدین کو قصور سے پتوں کی سے لاہور بلایا. لاہور بلا کر پھر ان سے ساری تفصیلات لی گئیں کہ یہ بچی کتنے عرصے سے اس گھر میں ملازمت کر رہی تھی. تو تقریباً کچھ سالوں سے یہ بچی انہی کے گھر جو ہے وہ ملازمت پر رکھوائی گئی تھی، اور کچھ سال سے 9 سال کی بچی ہے تو الٹیمیٹلی ہے کہ کوئی سال 2 سال 3 سال سے لگی ہوگی. لیکن اب یہ دیکھیں اس میں جو بڑا اس سے بھی زیادہ خوفناک پہلو یہ ہے جس کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے کم عمر بچوں کو بطور کہہ لیں کہ ایک ذریعہ معاش استعمال کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے. اور یہ واقعات ایک بڑے عرصے سے پیش آ رہے ہیں. ہم رپورٹ کرتے آئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑے بڑے محلات میں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں بطور ملازمت رکھوا کے ان کے 1 سال بھر کی جو تنخواہ ہے وہ بطور ایڈوانس وصول کر لی جاتی ہے. اور میں معذرت کے ساتھ بڑے سخت الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شاید آپ اپنے بچے بیچنے پر آ گئے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو 1 سال بھر کا ایڈوانس آپ نے لے لیا اور اس کے بعد بچہ کسی کے حوالے کر دیا، اور اس بچے کے اوپر کیا بیتتی ہے یہ واقعات اس کی بخوبی عکاسی کرتے ہیں. لاہور میں یہ ایک واقعہ اسی نوعیت کا پیش آیا کہ ایک بچے نے اپنی مالکن کے جو بچے ہیں ان کی پلیٹ سے اٹھا کے نوالا کھا لیا تھا، اور مالکن نے اس ملازم بچے کے سر پر جو کوئی برتن ہے یا کوئی راڈ ہے وہ مارا، جس سے اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. اس بچی کی بچی تھی وہ، اس ملازمہ کی ڈیتھ ہو گئی. پھر انہوں نے اپنے اس گناہ کو، اپنے اس جرم کو چھپانے کے لیے مزید ظلم یہ کیا کہ معافی تلافی کرنے کی بجائے یا اپنا جرم کا اعتراف کرنے کی بجائے اس بچی کی ڈیڈ باڈی گندے نالے میں پھینک دی تاکہ اس کو ڈسپوز کیا جا سکے، معاملہ سامنے ہی نہ آئے. لیکن جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ بچی مل نہیں رہی، انہوں نے آ کے ڈھونڈنا شروع کیا تو گندے نالے سے بچی کی لاش مل گئی. پولیس نے مالکن کو اور اس کی بیٹی کو حراست میں لیا. انہوں نے پھر بتایا کہ اس نے ہمارے بچے کی پلیٹ میں سے نوالا اٹھا کے کھا لیا تھا، اور ہم چونکہ ایک ایلیٹ کلاس ہیں تو ہمارے تکبر کو، ہمارے غرور کو یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ بچی جو کہ ملازمہ ہے یہاں پر، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ ایک مالکن کی پلیٹ میں سے اٹھا کے کچھ کھا لے. تو غصے میں آ کے میں نے اس کو ہٹ کیا، اس سے اس کی ڈیتھ ہوئی، اور اوپر ظلم یہ کیا کہ اس کی باڈی جو ہے اس کو ویسٹ کرنے کی کوشش کی. ان دونوں کو گرفتار کیا گیا. اور ابھی بھی یہ واقعہ جو رات گئے رپورٹ ہوا ہے ملت پارک میں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بچی کی کنڈیشن خراب ہوئی تو پھر اس کو لے جایا گیا ہاسپٹل، ادروائز
کوشش کی گئی کہ واقعہ کسی طرح سے چھپا لیا جائے. اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو ہر سال میں کئی بار رپورٹ ہوتے رہے ہیں. یہ تو چلے ایک بچی ہے, ایک واقعہ اسی نوعیت کا کل ہی رپورٹ ہوا ہے جوہر ٹاؤن میں. ایک ملازمہ جو ہے وہ مالکوں کے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ حادثاتی طور پہ یہ واقعات پیش آ جاتے ہیں, تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ حادثات صرف ان کم عمر ملازمین کے ساتھ ہی کیوں پیش آتے ہیں, مالکن کے اپنے بچوں کے ساتھ کیوں ایسا واقعہ ابھی تک سامنے آیا. تو زیادہ تر واقعات میں دیکھا جائے گا کہ جو ملازمین ہیں, جو کم سن ملازم ہیں, جو کام کاج کے لیے نوکر رکھے گئے ہیں, انہی کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں, اور کم عمر بچوں کے ساتھ یہ واقعات زیادہ تر پیش آئے ہیں. قسم کا قتل ہی ہے نا. اب بھی یہ دیکھا جائے گا, اس کی تفتیش میں یہ تعین ہوگا, پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تعین ہوگا کہ اس بچی کی کاز آف ڈیتھ کیا ہے, اس کو جلایا گیا یا وہ حادثاتی طور پہ جلی. اگر حادثاتی طور پہ بھی جلی ہے تو بھی یہ جو طریقہ کار ہے, جو ٹریٹمنٹ اس بچی کے ساتھ کیا گیا غیر انسانی ہے مکمل طور پہ. تو پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی, کیونکہ جو مالک ہے اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. ایک واقعہ مجھے ابھی باتیں چل رہی ہیں تو یاد آ گیا کہ لاہور میں 2 بچے کسی کے گھر ملازمت کرتے تھے, بھائی تھے وہ دونوں. ان بچوں کے جسم کا کوئی ایسا حصہ میں نے نہیں دیکھا تھا جہاں پر زخم کا نشان نہ ہو. اتنا ٹارچر ان بچوں پر کیا جاتا تھا. وہ بچے بھاگ کر ایک جو مقامی سٹور ہے ڈپارٹمنٹل سٹور, وہاں پر گئے تو ڈپارٹمنٹل سٹور کے مالک نے دیکھا کہ ان بچوں کے جسم پر خراشیں ہیں, نشانات ہیں ٹارچر کے, اور بڑے گہرے زخم ہیں. تو اس نے ان کی ایک ویڈیو بنا کر اس نے کسی ہائی آفیشل کو بھیجی, تو پھر پولیس نے فوری طور پر ان بچوں کو ریسکیو کیا. ایسے معاملات میں ان کی تفتیش کے لیے, ایسے بچوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا ادارہ موجود ہے, لیکن اس اتنے بڑے ادارے کی موجودگی کے باوجود ایسے کیسز کا رپورٹ ہونا افسوسناک بات ہے کہ مطلب بے در پہ ایسے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. پہلے تو یہ اویئرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو وہ خود کوئی کام کاج کریں. یہ معصوم بچے جو ہے اب ان کے کام کرنے کی عمر نہیں ہے, یہ جبری مشقت ہے, اور اس جبری مشقت میں, اس جبر میں, اس ظلم میں جتنا مالک مکان یا ٹارچر کرنے والا شخص یا ملزم قصوروار ہے, اتنے ہی اس بچے کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے, اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے, ایک بالکل چھوٹی سی عمر کے بچے کو کام پر رکھوانے والے لوگ بھی ذمہ دار ہیں, وہ والدین بھی ذمہ دار ہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. جہانگیر صاحب, یہ تو پورا ایک بزنس ہے, باقاعدہ طور پہ ایک شخص ہوتا ہے جس کو آپ کال کرتے ہیں, وہ آپ کو آگے سے یہ سارے ملازمین, یہ بالکل ایسے ہی ہے, کاروبار بن چکا ہے, دھندا بن چکا ہے کہ اس میں مڈل مین انوالو ہو چکے ہیں جو کہ کمیشن لیتے ہیں مالکان سے بھی اور ملازمین بچوں کے والدین سے بھی, کہ ہم آپ کے بچے کا رکھوا دیں گے, آپ اتنی کمیشن دے دیں, اور ادھر مالکان سے کمیشن لی جاتی ہے کہ ہم آپ کو ملازم ارینج کر دیں گے جس کی عمر کم ہوگی, جو وہ ویسے ہی چلے گا جیسے آپ اس کو کہیں گے. چاہیں گے بالکل ایسے ہی ہے. میں آج ایک سوال ڈراپ کرنا چاہوں گی, اور میں چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں مجھے اس کا جواب دیں کہ کیا بہت زیادہ پیسہ انسانیت بھی کھا جاتا ہے, کہ آپ کے اندر کسی کے لیے کوئی ہمدردی کا پہلو باقی نہیں رہتا ہے؟ ایسی کیا چیز آ جاتی ہے؟ یہ جتنے بھی لوگ محلوں میں بیٹھے ہیں, میں سب کو بلیم تو نہیں کر سکتی ہوں, لیکن جو یہ سلوک کرتے ہیں کہ ایک ملازم ہے, آخر تو وہ بھی انسان ہے, آپ کا کمایا ہوا دیا ہوا آپ کی بدولت نہیں ہے, وہ تو آپ کو اللہ نے دیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے سکتے تھے. یہ شاید آپ کی آزمائش ہے کہ آپ کے ساتھ ایک غریب شخص رہ رہا ہے, اور آپ صرف اس کی غربت کی وجہ سے, آپ نے کس بات کی نہ ہے. آپ یہ اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے, کہ انہوں نے اپنے ملازم کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھا, اور ان کے احکامات کیا ہیں, ان کی تعلیمات کیا ہیں, کہ وہ آپ اپنے ملازم کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے. میرے خیال سے اگر یہ اسی کو پڑھ لیں یا اسی پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو یہ ڈسکریمنیشن ختم ہوگی, ساتھ ساتھ اس طرح کے ٹارچر کے, تشدد کے واقعات, جبر کے واقعات ختم ہو جائیں گے. اور 1 منٹ لگتا ہے, انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ محل سے اٹھ کے آپ سڑکوں پر آ جاتے ہیں, 1 منٹ لگتا ہے. تو آپ کی کوئی ایسی بات, آپ کی کوئی ایسی چیز, کسی کا دل دکھ جائے, دل تو دکھنا بہت دور کی بات ہے, کسی کی جان چلی جاتی ہے, اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس کی باڈی تک کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. تو کیا انسانیت ہے؟ بلکہ اپنا جرم چھپانے کے لیے مزید نقصان یا مزید ظلم کیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ کے اندر ابھی بھی اتنا خوف ہے کہ آپ کو اداروں کے باوجود آپ پہلے بے خوف ہو کے ظلم کریں کہ نہیں ہمارے پاس تو پیسہ ہے, ہم تو لڑ لیں گے. پھر آپ جب اٹیمپٹ کرتے ہیں, کوئی کرائم کرتے ہیں آپ, تو پھر آپ میں اتنا خوف آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہ کارروائی ہو سکتی ہے, اور پھر آپ ان کی باڈیز کو پھینک دیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے, ایک تو ان پیرنٹس سے, مجھے نہیں پتا وہ ہمیں سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ اگر بچوں پہ بچے پیدا کر رہے ہیں تو پلیز آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ ان کو پال سکتے ہیں, اور اگر آپ ان کو نہیں پال سکتے ہیں تو خدارا ان کو استعمال مت کریں. ان کو لوگوں کے گھروں میں اگر آپ
ملازمت کے لیے بھیج رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ کم از کم وہ لوگ ان کو رکھنے کے قابل ہیں یا نہیں. اور دوسرا جو لوگ جس طرح جہانگیر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ایسے بیشتر واقعات ہیں لاہور ہی کی ڈومین میں, اتنے واقعات ہیں کہ آپ ان کو رپورٹ کرتے تھک جائیں کہ جو ملازموں کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے. تو خدا کا واسطہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا انسانیت کی طرف لے کر آئیں اور رحم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے. مجھے اجازت دیجیے. جہانگیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت امپورٹنٹ اسٹوری تھی, میں چاہتی تھی کہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر ہو. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.